بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب جنت کے خواب دیکھتے ہیں، مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی خاص سرزمین سے آتی ہے؟ کیا وہ کسی اور دنیا کی خوشبو رکھتی ہے؟ آج کی کہانی ایک سادہ سے دیہاتی باپ اور اس کے 7 بیٹوں کی ہے، لیکن اصل ہیرو وہ ہے جس نے جنت کی مٹی کو پہچان لیا، ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ یہ کہانی صرف سننے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو کو آپ کے دل نے چھوا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کا ایک لفظ ہمیں اور بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے کی مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل گئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا۔ یہ وہی مٹی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور جنت کی مٹی قدموں سے ملتی ہے۔ اس کہانی میں صرف مٹی نہیں، ماں کی عظمت چھپی ہے۔ جب تک ماں زندہ ہیں دعائیں بھی ساتھ ہیں اور سایہ بھی، اور جب وہ رخصت ہو جائے تو صرف یادیں نہیں، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو، اگر کہانی نے آپ کے جذبات کو چھوا ہو تو کمنٹ میں بس ایک بار ماں کا لفظ ضرور لکھیں، اس ہستی کے لیے جو واقعی سب سے عظیم ہے۔